أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہ رب ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تمہارے علم میں اس کا ہم نام کوئی ہے؟ یہ سورہ مریم کی 65 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں فرشتوں کے آنے میں تاخیر کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے جو خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آتے ہیں، ہم آپ کے منتظر رہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، جب تک کہ رب نہ چاہے وہ نازل نہیں ہو سکتے۔ جب ان کا رب ان کو بھجوانا چاہتا ہے تو وہ آتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک کہا، لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک۔ اور تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، وہ احاطہ کیے ہوئے ہے ساری چیزوں کا، کائنات کی کوئی چیز اس کے علم محیط سے باہر نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں بھی وہ واقف ہے، اور جو آئندہ پیش آنے والا ہے اس کو بھی بہت خوب جانتا ہے۔ تمہارا رب کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا فرمایا۔ بھول چوک نقص اور عیب میں سے ہے، اللہ تعالیٰ تمام نقوص اور عیوب سے پاک ہے۔ نسیان ایک کمزوری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی نہیں بھولتے، یہ بتا دیا گیا۔ یعنی وہ سارے زمان و مکان کا مالک ہے، مستقبل اور ماضی اور حال سب سے وہ اچھی طرح باخبر ہے، اس سے کسی بھول کا امکان ہے ہی نہیں۔ لہٰذا وہ جب ضروری سمجھتا ہے تو وہ فرشتوں کو کے ذریعے سے وہی بھیجتا ہے اور اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، جو حالات تمہیں پیش آ رہے ہیں وہ اس سے مخفی نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی حکمت جب متقاضی ہو تو وہی نازل کرتا ہے، جسے لے کر ہم فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی گئی۔ اب اس کے بعد جو بات آ رہی ہے اس آیت میں، رب السماوات والارض، رب کے بارے میں تعارف دیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، کوئی ایرا غیرا نہیں ہے۔ تم سمجھو تو صحیح کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، وما بینہما، اور ان آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین کی مخلوقات ہو، چاہے وہ سمندروں کی مخلوقات ہو، چاہے وہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ہو، لاکھوں کروڑوں مخلوقات کا رب اور مالک وہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فرمایا۔ تو ایک اصول بتایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ پہلے پارے ہی میں یہ بات واضح کی۔ اے لوگو، تم اس کی عبادت کرو جو تمہارا خالق اور مالک ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، اور تمہارے قبل تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تم نڈر ہو کر زندگی مت گزارو۔ تمہارا رب وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور تم سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لہٰذا عبادت کے لائق ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف
اس رب کی ہی ہو سکتی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود خالق مخلوق ہے، کمزور ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ بتا دیا گیا یہ اصول کہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری کائنات میں ساری جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہیں، تم بھی اس میں شامل ہو، اور تمہاری ضروریات کی تکمیل کرنے والا جو رازق ہے وہ بھی جو ہے اللہ ہی ہے۔ تو پھر تم کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ضرورتوں کی تکمیل کرنے والی ذات ہی بھی اللہ ہی کی ہے، تو پھر تم اس کو چھوڑ کر ان کی اور ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تم کسی اور کو اللہ کا شریک و سہیم نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ فرما دیا گیا اس اصول کے تحت وما بینہما فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو عبادت کرو اسی کی اور اسی کی عبادت پر قائم رہو تم، یہ فرمایا گیا۔ تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، جو ہم سب کا رب ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمارا پالنہار ہے، اور جو نے عدم سے وجود میں لانے والی ہستی وہی اللہ کی ہے۔ جو نہیں تھے ان کو بنا دیا، ان کو قائم کر دیا، اور ان کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات کی تکمیل بھی وہی کرتا ہے، سوائے اس کے اور کوئی نہیں کرتا۔ وہ زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ حساب لینے والا ہے قیامت میں سب انسانوں اور جنوں کا۔ تو یہ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، تو اس کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پر مطالبہ کیا گیا ہے اللہ کا تعارف کرانے کے بعد کہ وما بینہما رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ، تو لہٰذا تم عبادت کرو اسی کی اور اسی کی عبادت پر قائم رہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کے سلسلے میں، اس کی بندگی کو بجا لانے کے سلسلے میں، اس کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں تم کو جو مشکلات، جو پریشانیاں پیش آئیں گی تمہارے نفس کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے، جو تمہارے کچھ نقصانات ہوں گے اور تم کو کچھ تکالیف ہوں گی، جو مصائب پیش آئیں گے، اس کو صبر و استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کر لینا اللہ کی عبادت کی خاطر، اس وجہ سے کہ وہ تمہارا رب ہے اور تم کو اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت تم نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں تم کو جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور رب ہونے کے ناطے تم کو جو ہے تم اس کو معبود بنانا، تم اسی کی عبادت کرنا، اور عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب کی سب اسی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کی شکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، طواف ہو، یا جانور کا ذبح کرنا ہو، یا نذر و نیاز ہو، یا منتیں مرادیں ہو، طواف ہو، یہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سب عبادت کی شکلیں ہیں۔ تو یہ فرما دیا گیا، اور ہمارے طرف سے وحی کے آنے کے سلسلے میں، تمہارے جو ہے لیے امداد کے سلسلے میں اور تمہاری تسلی کے سلسلے میں کچھ اگر تاخیر ہو جائے اور دیر ہو جائے تو اس پر بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ صبر کے ساتھ جو ہے اپنی عبادت پر قائم رہو اور اپنے کام کرتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی معیت ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو اس کے بعد کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو صبر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا، یقیناً جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوگا تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو سکتی، یہ فرما دیا گیا۔ اور اس سلسلے میں یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے سلسلے میں کہ تمہارے لیے جو بھی فیصلہ ہو وہ فیصلے کو قبول کر لینا۔ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیے جاتے ہیں اس کو یہ سمجھنا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی مقرر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنے لیے بہتر سمجھ کر اس کو قبول کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کرنا۔ یہ تمام باتیں اس میں آتی ہیں فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے سلسلے میں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو، کچھ تکالیف بھی ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں، اور کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، نفس جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے، نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اور دیگر اللہ تعالیٰ کی منع کردہ
چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت مشکل سے جو ہے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں اس کو جو ہے کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزوں کو اللہ کی خاطر سہ لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہاں پر۔ هل تعلم له سمیا، اور آخر آیت کے حصے میں یہ فرمایا کہ کیا تمہارے علم میں اس کا ہم نام ہے، کیا اس کا ہم جیسا؟ سمیع کا مطلب یہ ہے کہ ہم نام، اس کے نام کا ہم پلہ، اس کا ہم اثر، اس جیسا، اس کے برابر، اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی کسی چیز کا خالق ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ کس کی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ ہاں، لوگ باطل طور پر ان کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہیں۔ کتنے مشرکین پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کتنے انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، اور کن کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن کسی کی یہ مجال نہیں، اور کسی نے یہ کام ابھی تک نہیں کیا کہ اپنے کسی الہ کو اللہ کا نام دیا ہو۔ آپ بتائیے، دنیا میں کسی نے بھی، کوئی بھی مشرک کیا کسی کو اپنے الہ کو اللہ کہا ہے؟ ہزاروں نام دے لیے ہیں، لیکن اللہ دینے کی جرت نہیں کیے ہیں۔ تو اللہ کا نام ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا قیامت تک، اس کا نام کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ هل تعلم له سمیع، اس کا ہم نام، اس جیسا، اس کا ہم پلہ، اس کے برابر، اس کا ہم اثر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تمہارا پالنے والا، پرورش کرنے والا بھی وہی ہے، تم کو عدم سے وجود میں لانے والا بھی وہی ہے، تمہیں درجے ناقص سے پال کر آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے، اس کو کون پالتے ہیں، کون پرورش کرتے ہیں، کیسے وہ بڑھتا جاتا ہے؟ قدرتی طور پر کون انسان ہے جو اس کو بڑھا سکتا ہے، اس کا گروتھ لا سکتا ہے، اس کو کھلا پلا سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے جو انسان کو ناقص درجے سے لے کر کامل درجے تک پہنچا دیتا ہے، اس میں وہ ساری صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کو بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہی اللہ، یہی تمہارا رب ہے، اور عبادت اس ہی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایکتا ہے، وہ واحد ہے اپنی ذات میں، اسی کا نام اللہ ہے، اسی کے لیے وہ خاص نام ہے، کوئی اس کا ہم نام نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یہ کافر انسان کا قول ہے کہ اس کا جو ہے عقیدہ تو یہی ہے کہ بعد سے بعد الموت کا تصور نہیں ہے اس کے پاس، کہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہیں کی زندگی، یہیں جینا اور یہیں مرنا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سورہ مومنون 18 پارے میں اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کو پیش کیا ہے کہ وہ کافر کیا سوچتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہیں کی زندگی ہے، یہیں پر جی لو، یہیں پر برت لو، یہیں پر کھا لو پی لو، یہیں پر عیش اور مزے کر لو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ انتہائی احمقانہ تصور ہے یہ جو بھی سوچتا ہے، اس لیے کہ اتنی ساری نعمتیں، اتنے احسانات رب کے، اس کے بعد وہ ساری زندگی بھر استعمال کرتا رہے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے کر لو، کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری سے فرار ہے ایسا سوچنا، کیونکہ انسان کو تھوڑی سی بھی اگر سہولتیں کوئی دیتا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس سے جواب طلب کیا جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اتنے دانشور کہلانے والے آج بڑے بڑے کام دنیا کے انجام دیتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ مجھ کو کس نے پیدا کیا ہے اور یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہے، اور یہ نعمتیں دینے کے بعد کیا مجھ سے کوئی سوال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ جو مکر رہے ہیں بات سے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس لیے ایمان کا جو عقیدہ ہے اس کے 3 جز ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ اس میں سب سے اہم ترین جز ایمان کا عقیدہ آخرت ہی ہے، آخرت پر یقین۔ آخرت پر یقین انسان کا جس قدر ہوگا اس قدر وہ اچھا اور بہتر ہوتا جائے گا، کیونکہ جب جواب دہی کا احساس ہوگا تو پھر وہ اپنے کاموں کو اچھا کرے گا، اپنے اعمال درست کرے گا،
لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سوچے گا ہر لمحہ کہ میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے اور رب کی عدالت میں مجھے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک چیز کا وہ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ جب سوچے گا تو پھر ظاہر بات ہے جب جواب دہی کا احساس ہوگا تو ذمہ دار بن جائے گا، ذمہ دار بن کر جو ہے اپنی زندگی کو ذمہ داری سے نبھائے گا اور ذمہ داری کے ساتھ پورا کرے گا۔ جو یہ نہیں سوچے گا کہ آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد جینا ہے ہی نہیں، بس مر گئے ختم، تو پھر وہ غیر ذمہ دار بن جائے گا، جو چاہے کرے گا دنیا میں۔ دیکھیے آپ، جو لوگ اس کو مانتے نہیں عقیدتاً، اور جو لوگ عقیدتاً مانتے ہیں لیکن عملی طور پر جو ہے ویسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ نہیں مانا ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ آخرت پر جتنا یقین ہوگا اتنا انسان اچھا ہو جائے گا، یہ بات بالکل طے ہے۔ جو اللہ کے سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی آخری نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک دائمی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے مجھے تیاری کرنا ہے تو پھر یہیں سے تیاری کرنا پڑے گا، اسی دنیا میں اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، جو احکامات بھیجے گئے ہیں نبیوں کے ذریعے سے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جس کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تو پھر آخرت کی تیاری ہو سکے گی، اور جواب دہی کا احساس اس کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ مجھے جا کر جواب دینا ہے۔ تو اس میں اس انسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا، مٹی میں مل جاؤں گا، تو پھر کون اٹھائے گا مجھے؟ اگلی آیتوں میں بھی اس کی اور مزید جو ہے وضاحت آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔